أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں سب کی حفاظت کے لیے، اور جن ظالموں نے سید بزرگوار، مجاہد کبیر اور خلوص زندگی گزارنے والے رہنما، رہبر، فقیہ سید علی خامنائی کا خون بہایا، ان تمام قاتلوں کی بربادی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. اور دیگر عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں اس دنیا میں بھیجا ہے جو اللہ کی آخری حجت کی امامت کا دور ہے، اسلام کی فتح و نصرت کا دور ہے، پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا دور ہے. خود یہ کہ ہم آخری امام کی امامت کے دور میں ہیں، یہ خود ایک فضیلت ہے. جو بھی خدا نے متعالی ایسی فضیلتیں دیتا ہے ان سب کے اوپر سوال بھی بڑھ جاتا ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ خدا نے متعالی ہمیں کوئی ایک موقع نصیب کرے، ایک خاص مقام کے اوپر لے آئے اور اس کے بعد سوال وہی ہو جو اس سے محروم لوگوں کا ہو. تو میں گارنٹی سے آپ سے عرض کروں گا، ضمانت دیتے ہوئے اپنے لیے، اپنے طور پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم آج سے 70 سال پہلے زندگی گزارتے شاید سوال اتنا سخت نہیں ہوتا. اس دور میں سوال سخت ہوگا، کیونکہ اگر میں آج سے 70 سال پہلے سوچوں، مثال کے طور پر 1950، 1960، حتیٰ 1970، تو محرومیت کا زمانہ تھا، گویا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں رہا تھا. جو کفر اور استکبار کی طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں پر، غیر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے اور کوئی ان کے سامنے آواز اٹھانے والا نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین. حتیٰ آج سے اگر 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے کا مقابلہ کریں، اب الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بین الاقوامی تعلقات کے اندر ظالموں کے سامنے مقابلہ کرنے میں سر فہرست کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے جو نام نہاد طاقتیں تھیں، انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں اس وقت. اور یہ سب خدا متعالی نے نصیب کیا ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کی ہدایتوں کے صدقے میں جنہوں نے معنویت کو اختیار کیا، جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھا، اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے اور ایک ایسا پرخلوص زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، اس میں ساری صلاحیتیں خود بخود بڑھنا شروع ہو گئی. یہ ایرانی قوم آج سے 50 سال 70 سال پہلے کیا تھی قوم؟ یعنی اگر پورے مسلمان ممالک کے اندر کوئی ایسی قوم دیکھتے جو سب سے زیادہ فحش ہو،
جس کے پاس نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی انڈسٹری، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی طاقت، تو یہ ملک تھا۔ اب الحمدللہ رب العالمین پورے عالم اسلام کے اندر جا کر تقوی پرہیزگاری کو ڈھونڈنا ہو، علم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی خدمت کو ڈھونڈنا ہو، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہو، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب کا مرکز بنا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب لطف خدا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کی قبولیت کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ ہماری بھی ان حقیر جانوں کو دین اسلام اور مکتب اہل بیت کی خدمت میں قرار فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اس خدمت کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے قربانی اور شہادت کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ اکبر رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کچھ نعمتیں خدا متعال کی ایسی ہوتی ہیں جو وہ سب کے لیے اس کو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ارزاں کر دیتا ہے، سستا کر دیتا ہے۔ کافر ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، مخلص ہو، سب کو اللہ کی وہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ سورج کی روشنی ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، زمین کے اوپر ٹھہراؤ ہے، یہ زمین کے اوپر موجود پانی ہے، بے پناہ نعمتیں خدا متعال کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ ساری نعمتیں خدا متعال نے دی ہیں، اس سے سب فائدہ اٹھا رہے، چاہے وہ جو خدا کو مانتے ہیں، وہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، سب فائدہ اٹھا، وہ جو شکر کر رہے ہیں اور وہ جو کفر کر رہے ہیں، سب فائدہ اٹھا رہے۔ ہر نعمت ایسی نہیں ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے لیے بہرحال ایک خدا متعال کی طرف سے مزید فضل و کرم چاہیے کہ وہ نعمتیں نصیب ہوں۔ تو مثال کے طور پر آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے، یہ سادہ نعمت نہیں ہے، کوئی مزید فضل و کرم ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے۔ ایک ہی اس مثال کے طور پر گمراہی کے دور میں خدا نے آپ کو یہ موقع نصیب کیا کہ آپ اپنے چوتھے امام کے نام پر فرش عذاب پہ بیٹھ سکیں، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے وہ کم نہیں ہیں۔ ان کے بعد بھی کچھ نعمتیں ہیں جن کو لینے کے لیے اس سے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد بھی نعمتیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو خدا کی طرف بڑھنے والے درجات ہیں وہ کوئی 2 3 4 درجے ہیں کہ آپ نے اس کو کراس کر لیا اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ تو ابدی ایک سفر ہے، وہ سفر چلتا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی مثلا ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے واجب نمازیں پڑھ لی، واجب روزے رکھ لیے، واجب حج بھی کر لیا، اور فلاں ذمہ داری جو واجبات کی تھی وہ انجام دے دی، اب کیا بچا؟ مثلا کوئی یہ سوچے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو تم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے، بہت تیر مارا، جنت کے کسی معذرت کے ساتھ چھوٹے سے کونے کھدرے میں پہنچنے کے لیے سب کر لیا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جنت میں پہنچے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار کی ہمسائیگی میں پہنچے۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں وہ مثال عرض کی تھی کہ بھئی اگر کوئی شب عاشور چھوڑ کے چلا جائے تو جنتی تو تھا، لیکن اس کی بات کچھ اور ہے، اور زہیر بن قین و حر کی بات کچھ اور ہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، بات ہی کچھ اور ہے۔ اب ہمارا سوال پہلے دن سے یہ تھا کہ بھئی یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ظاہر گارنٹیڈ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اپنی گارنٹی ہو جائے گی کہ بھئی یہ مل جائے گا، لیکن انسان کم سے کم اس دھوکے میں نہ رہے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جسارتاً عرض کر رہا ہوں، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے بارے میں کچھ خوش فہمیوں کی وجہ سے دھوکے میں رہ جاتے ہیں، کچھ خوش فہمیاں اپنے لیے بنا لیتے ہیں، اس کے دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وہ فارسی میں ایک کہاوت محاورہ کہتے ہیں تو مرا عجیب کو من تو راجب گویا،
کیا تم مجھے حاجی کہتے رہو، میں بھی تمہیں کہوں حاجی حاجی، تو دونوں حاجی حاجی بولتے نا ایک دوسرے کو، نہیں معلوم کسی کا حج قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، یہ تو نہیں معلوم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں بس جو آپ نے کر لیا نا یہ تو مارکا ہو گیا الحمدللہ رب، اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، مثلا میں کوئی چھوٹا سا کام کروں گا، میں جیسا مولوی تو میں کہیں گے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کا یہ بہت زیادہ ہے، تو میں بھی سمجھنے لوں گا واقعاً کوئی تیر مار لیا میں نے، ہے یہ کافی؟ صاف سی بات ہے، بالکل صاف۔ اگر کافی ہوتا نا تو ہم غیبت میں نہ ہوتے، ظہور میں ہوتے۔ غیبت میں کیوں بیٹھیں؟ غیبت میں اس لیے بیٹھیں کہ کافی نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اتنے اپنے لیے کہہ رہا ہوں اتنے انسان بن چکے ہوتے تو ابھی غیبت میں کیوں ہیں؟ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو گیا پھر؟ ہم لوگ لاکھوں کروڑوں ہیں، خود پاکستان کے اندر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں کروڑوں میں ہیں۔ تو بھئی اگر یہ کروڑ اپنی جگہ کے اوپر سب اس جگہ پر ہیں جن کو ہونا چاہیے تھا، اس سے تو بہت پہلے ظہور ہو جانا چاہیے تھا، تو کوئی تو کمی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اب بعض لوگ حتیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی دوسری قوموں نے جو قربانیاں دینی تھیں وہ دے لی ہیں، اب ان قوموں کی باری ہے جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، ان کے اندر شہادت کی طلب آنی چاہیے۔ تو میں مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، پہلے تو ہم اس خوش فہمی کو اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم نے سارے کام کر لیے، کیے ہوتے تو یہ نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہمارے معاشرے نے سب کچھ کر لیا ہوتا، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی 80% 75% کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، 15-20 جتنے فیصد بھی ہیں ہم لوگ، کہاں ہمارے دلوں میں سکون ہے؟ کہاں ہمارے دلوں کے اندر نزدیکی ہے؟ وہ تو لطف اہل بیت اطہار ہے کہ انہوں نے ہماری عزتیں رکھی ہوئی ہیں، صاف بات ہے، بغیر کسی اس تکلف کے عرض کروں گا۔ یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری قوم عزادار ہے، ہماری قوم عزادار ہے، تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں اور معتقد ہوں کہ ہماری قوم نے عزاداری کو نہیں بچایا ہوا ہے، عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہوا ہے۔ یہ خوش فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں، یہ تو سید الشہداء کی عزاداری کا صدقہ تھا کہ اس نے ہمیں اس طرح سے کھڑا کر لیا، باقی پتہ نہیں اللہ جانتا ہے اندر اندر کیا ہو جاتا۔ تو بہت کچھ ان کے صدقے میں نصیب ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب پھر بار بار اس بات لانا چاہ رہا ہوں، آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے کیسے بڑھنا۔ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں آپ ایک پاتھ کے اوپر چلتے رہیں، تھوڑا تھوڑا سچائی کا راستہ، حقیقت کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ خود بخود ملتا رہے گا۔ تو مثال کے طور پہ میں 3 صفتوں کو عرض کرتا ہوں اپنے لیے کہ بھئی اگر میرے اندر رحم دلی ہو، میرے اندر سچائی ہو اور میرے اندر امانت داری ہو، بہت اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میرے اندر رحم دلی ہو، سچائی ہو اور امانت داری ہو، اگر اس کو میں ایک اچھے سٹینڈرڈ تک لے آؤں، خود بخود کوئی معنوی سفر شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود ہوگا۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو کہ بھئی آپ مولانا کیا ایکیوز کر رہے ہو، تمہیں یہ رحم دل نہیں ہے کیا؟ رحم دل ہر آدمی ہو سکتا ہے، رحم دلی میں تو درجات ہوں گے۔ اچھا چلو اگر ان سب باتوں کو چھوڑ دوں، اچھا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں، لیکن آپ خود بتاؤ، انصاف سے بتانا، ہمارے معاشرہ سچا معاشرہ کہاں ہے؟ سچائی بات بات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ میں تفریحاً جھوٹ ہے۔ اچھا امانت داری ہے ہمارے یہاں، تو پھر یہ بتاؤ یہ ہم لوگ اصحاب امام میں پہنچیں گے کیسے؟ ہے نہیں، صاف سی بات ہے، کب تک کہتا ہوں میں آپ کو آپ حاجی ہوں میں حاجی ہوں، یہ نہیں، کہاں ہو رہا ہے یہ؟ تو اب یہ بات تھی کہ بھائی سب لوگ الحمدللہ اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی محبت میں یہاں تک آتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہاں تک آئے محبت میں، ان کو کوئی کہنے والا بھی تو ہوگی بھائی آگے بھی تو جانا ہے، ایسے تو نہیں کہ یہیں پہ 200 سال تک بیٹھے رہنا ہے، آگے کیسے جانا ہے، ان صفات پہ کام کرنا ہے۔ رحم دلی ہمارے اندر ہو، صداقت ہمارے اندر ہو، امانت داری ہمارے اندر ہو، تو بات بن جائے گی۔ دیکھو میں ایک بات پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ٹیچر ہوں، ہاں میں سر جھکانے سے ایسا نہیں چھپ جائے گا کوئی مجھ سے، ہاں یہ نہیں کرنا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد واجل فرج یاری۔
تو ابھی کیا ہے کہ مثلا اگر کوئی انسان یہ کہے اپنے معاشرہ ہے، معاشرہ کہ بھائی ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، چلو اس پہ محنت کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے اندر رحم دلی بڑھاؤ۔ کہاں سے کہاں تک؟ ماں باپ سے لے کر باہر پڑی ہوئی چونٹی تک رحم دلی بڑھاؤ۔ جو بھی آپ کو لگے کہ یہ میرے اندر بے رحمی کی علامت ہے، اسے ختم کر لو۔ بے رحم انسان نبی رحمت للعالمین اور خدا رحیم کے سامنے عزت نہیں پائے گا، تو وہ امام کے لشکر میں کیسے جائے گا؟ بے رحم انسان نہیں پہنچ سکتا کہیں پر بھی، تو رحم دلی بڑھانی پڑے گی۔ اب ہر آدمی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی میں اگر اپنے اندر رحم دلی بڑھاؤں، یہ رحم دلی کیسے آئے گی؟ اب سینیریوز بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں فرض کرو مولوی انسان ہوں، میرے سامنے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آ سکتی ہیں جن میں میرے اندر بے رحمی نظر آ رہی ہو، مجھے اس کو رحم دلی پہ لے کے آنا ہے۔ آپ آفس میں ہیں، بزنس میں ہیں، باہر ہیں، جی ادھر ہیں ادھر ہیں، کسی بھی صورت میں بے رحمی کا شائبہ نہ آئے۔ بے رحمی قبول نہیں ہے، ظلم قبول ہوگا؟ نہیں، ظلم تو قطعاً قبول نہیں ہوگا، بے رحمی قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ صداقت کا معاملہ، سچائی کا معاملہ۔ میں نے صداقت اور سچائی کو دو لفظوں میں اس لیے کہتا ہوں، سچائی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف زبان سے سچ ہونا کافی ہے، اندر سے بھی تو صداقت چاہیے۔ اب وہ میں اتنی دفعہ اپنے تعلق کو اس علاقے سے ثابت کرتا ہوں، کل بھی میں نے عرض کیا بھائی یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہاں پر بیوروکریسی کا کلچر ہے جس کے اندر انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے کہ آپ نے اندر سے کچھ اور ہونا ہے اور باہر سے کچھ اور ہونا ہے۔ یہ یہاں انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے، یہاں پہ ترقی ملے گی ایسے؟ آپ بہت سخت امتحان سے گزر رہے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ جب تک آپ کی ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ چلو دوسروں کو تو چھوڑو، تو ہم مولویوں کے اندر بھی یہی ہوتا جا رہا ہے کہ دو طرح سے دکھانا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ بھائی اس میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، پروموشن بھی ہو جائے گی، مولوی بڑا بھی ہو جائے گا، ذاکر بڑا بھی ہو جائے گا، ادارہ بھی چمکنے لگے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ امام کے لشکر میں ایسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچے تو پھر باقی فائدہ کیا ہوا؟ بھئی آپ کے نام کا ڈنکا بج گیا، آپ کی دولت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سارے کام ہو گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اس طرح تو امام کے لشکر میں نہیں آتے، بیکار ہو گیا، سب بیکار۔ تو صداقت زبان سے بھی اور اندر اور باہر کے فرق کو ختم کرنا۔ تیسری بات کیا تھی؟ امانت داری۔ امانت داری آپ خود اپنے اندر یہ چیک کرنا شروع کر دو کہ بھئی اگر میری امانت داری ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے میری امانت داری ہو، کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اور خدا ہم سب جانتے ہیں خدا حساب لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ ایک واقعہ کہیں مجھے یاد آتا ہے، شاید بے محل ہو، شاید بے محل لگے، لیکن بعض اوقات میرے ذہن میں آتا ہے ایسی کوئی چیز اچانک ذہن میں آتی ہے، معمولاً کارآمد ہو جاتا ہے، تو میں رسک لیتا ہوں، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے کا ایک واقعہ، اب مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا، لیکن کسی ریگولر جگہ پہ پڑھا تھا۔ ایک بندہ خدا تھا، وہ ایران سے گیا زیارت کرنے کے لیے عراق۔ پرانے زمانے میں جب لوگ جانور وغیرہ کے اوپر جایا کرتے تھے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس کے پاس کچھ امانتیں تھیں لوگوں کی، ایک مسجد کی تعمیر کے لیے۔ تو یہ نجف اشرف پہنچتا ہے اور اس کو جو وہاں پہ مراجع تھے ان سے اجازت لینی تھی کہ بھئی یہ جو رقم ہے یہ مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر وہ پہلے کربلا گیا یا پہلے نجف گیا، پھر اس کو کہیں اور زیارتوں پہ جانا تھا، پھر وہاں سے واپس آنا تھا۔ تو جہاں پہ بھی وہ پہنچا تھا نجف یا کربلا، اس نے کسی ایک عالم کو دیکھا، رسپیکٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دی کہ بھئی میں جاؤں گا مثلا کاظمین، سامرہ، وہ تھوڑی خطرناک جگہیں سمجھی جاتی تھیں کہ وہ ایسا نہ ہو پیسہ میرا کوئی چوری کر لے۔ تو اس نے ان کے ہاتھ میں رکھوا دیا اور وہ چلا گیا۔ اب چلا ہو گیا، جب زیارت وغیرہ کر کے واپس آیا اور اس بندے خدا کو ڈھونڈا تو اب ایک اور مشکل پتہ چلی، پتہ چلا وہ بندہ خدا مر گیا۔ اس کے ورثاء سے پوچھا کہ بھئی میں نے اتنا پیسہ لایا تھا میں ایران سے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے تھا، میں نے اس کو امانتاً دیا تھا، کوئی وصیت نامے میں کوئی اثر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتائے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ آیا تھا، اس نے کہیں چھپایا ہے، بینک ہے نہیں، اس نے کہیں چھپا دیا ہے، لیکن کہاں چھپایا ہے کہیں اثر نہیں ہے اس کا۔ تو کہہ رہے اب کیا کریں؟ بہت پریشان ہوا، روزے پہ گیا، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ مر گیا، اب میں کیا کروں؟
تو کسی نے کہا کہ بھائی فلاں عارف ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ بھائی اب کیا کرنا ہے. تو ان عارف کے پاس گیا، تو عارف نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ قبرستان میں جا کے کرنا پڑے گا پوری رات، پھر یہ مردہ اٹھے گا، اس سے تم پوچھ لینا کہ بھائی پیسہ کہاں ہے. اس کی تو جان نکل گئی کہ بھائی میرے سامنے مردہ اٹھے گا، میں بھی نہ بچوں ہے، مر جاؤں گا میں تو. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت خطرناک بات ہے، ساری رات میں قبرستان میں کھڑا رہوں گا، میری تو جان نکل جائے گی. وہ اگر اٹھ گیا تب بھی جان نکل جائے گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک چیز لے لو، یا تو پیسے کا حل کر لو یا اپنی جان بچا لو. تو پھر اس نے سوچا کہ بھائی اتنی بے عزتی کے ساتھ ملک جانے سے بہتر ہے یہیں خوف سے مر جائے آدمی، اتنا وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں عمل کیا اور ساری رات عمل کیا اور جان نکلتی رہی میری، ڈر کے مارے میری حالت خراب. صبح تک عمل کیا، وہ بندے خدا نہیں آیا، مردہ اردہ کوئی نہیں نکلا. وہ اگلے دن پھر عارف کے پاس گیا، اس نے کہا صاحب آپ نے میری جان نکال دی، ساری رات میں نے عمل کیا، وہ مردہ پھر بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا ڈر ڈر کے عمل کیا، عمل کا ہی اثر ختم ہو گیا. کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ کہا میں تمہارے ساتھ کچھ طالب علموں کو بھیجتا ہوں، یہ کچھ پاکیزہ بچے ہیں، یہ لوگ عمل کریں گے، تم بھی کھڑے ہونا وہاں پہ، تو پھر شاید آ جائے گا. وہ کہا ٹھیک ہے. ابھی مجھے پتا ہے کوئی سننے والے نا بعد میں میری گردن پکڑیں گے، مولانا آپ مردے زندہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. چھوڑ دو، میں جسے کہتے ہیں نا وہ میں نے کھال موٹی کر لی اپنی کہ ٹھیک ہے بولتے رہنا. تو وہ بندہ خدا بہرحال پھر وہ جاتے ہیں، وہ کوئی عمل انجام دیتے ہیں، وہ نکل آتا ہے، وہ نکلتا ہے اور اس کی قبر سے آگ نکلتی ہے، قبر سے آگ نکلتی ہے. اب وہ خود نکلا تھا یا اس کے خواب میں آج جو خود بھی قبر سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ باہر نکلا اور اس نے جیسے اس کو دیکھا، اس نے کہا بندہ خدا تو آگ میں جلے نہیں جلے، میرا بتا پیسہ کہاں ہے. اس نے کہا کہ تم میری آخری امید ہو، پہلے مجھے آگ سے بچاؤ پھر پیسہ بتاؤں گا. دوبارہ خبر میں اب وہ دوبارہ عارف کے پاس آیا کہ یہ کیا بلا ہے، اب اس کو میں آگ سے کہاں سے نکالوں کہ وہ میرا پیسہ پھر بتائے گا. کہنے کا اس نے ایک کہانی کی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے، نہیں بول پائے گا. تو کہانی کیا کی بھی ہے؟ کہانی ایک اور کی بھی ہے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہاں سے کوئی بندہ آیا تھا جس کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی تھی. اس نے کسی بندے کی لڑکی کو دیکھا کہ اس سے اس کی شادی کرائے گا. ادھر اس کے یہاں بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی اپنی لڑکی سے کیوں نہ کرا دوں. تو جب اس نے لڑکے والے نے اس سے پوچھا کہ فلاں کی لڑکی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے دیکھا اگر میں کہہ دوں بہت اچھا ہے تو لڑکا گیا، میری بیٹی رہ جائے گی. ایک جملہ اس نے بولا نہیں معلوم، بس جو اس نے کہا نہیں معلوم تو لڑکا والا کھٹک گیا. کہنے کا یہ نہیں معلوم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم کا مطلب یہ کہ کوئی گڑبڑ ہے تو میں شادی نہیں کروں گا. بس وہ چلا گیا. اب اس عارف نے کہا کہ جب تک وہ اس لڑکی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نا جس کی شادی اس نے رکوائی ہے، یہ آگ سے باہر نہیں نکلے گا، پہلے وہ حل کرانا پڑے گا. اب مزید کہانی چھوڑ دیتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے جھوٹ، نعوذ باللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی امانت داری میں کمی یہ غائب ہو گئیں. نہیں، غائب نہیں ہوئی ہیں، سب ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہماری زندگی میں بے تکی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی ادھر سے یہ ہو گیا، کبھی ادھر سے وہ ہو گیا، ادھر کو صحیح کرو ادھر کو صحیح کرو، اس سے خود ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ بھائی کچھ اور بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے. البتہ مومن مشکلات میں رہتا ہے، مومن کو خدا آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن میں اپنی غلطیوں سے اپنی زندگی میں یہ مصیبتیں بھی ڈالوں اور جو خدا مجھے سعادتیں دینا چاہ رہا ہے اس سے بھی محروم رہ جاؤں، یہ کام صحیح کام نہیں ہے. تو ہمیں پوری زندگی کو اپنے ریویو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس مقام کو لے سکیں. بس اگر وہ شہادت والی بات تھی تو وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ پہلے تو اس کو کریکٹ کرو، یہ ساری کہانیاں صحیح کرو. ان کہانیوں کے صحیح کرنے کے بعد اب ایک اگلا چیپٹر ہے. پہلے تو یہی ہے، یہ کم نہیں ہے، بہت سخت کام ہے، اسی کو صحیح کر لو. اس کے بعد ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، اس کو بھی اشارت نظر کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس کے بعد اگلی کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ نیگیٹو مارکس تو ختم ہو گئے، پوزیٹو مارکس بنیں گے کیسے؟ یہ تو سارے نیگیٹو تھے نا، یہ ختم کر لیے.
اب میں نے خدا کو ہی دکھانا ہے کہ خدایا میرے اندر کوئی ایکسٹرا ایلیجیبلٹی ہے کہ مجھے تو یہ سعادت دے. یہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو وہ کہانی مار کا شروع کرو کہ صحیح ہو جائے. صحیح ہونے کے بعد پھر اس ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤ. اب خدا کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کرو اور اس کے بعد خدا سے یہ مانگو خدایا یہ تیری خدمت میں حاضر ہے جو نارمل سے زیادہ ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں تجھ سے شہادت چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کوئی ایثار, یہ ہے کوئی قربانی. کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں کوئی ایسی قربانی دے عمدن اختیارن بغیر کسی جبر کے, اس کے بعد خدا سے کہ خدا یہ قربانی جو میں نے دی ہے نا یہ صرف اس لیے دی ہے کہ تو مجھے شہید کر دے. اچھا اب یہ بات کہنا آسان ہے؟ اس قربانی کو بھی سوچنا پڑے گا بھئی وہ قربانی کیا دے. دوسری بات, اگر کوئی موت سے ڈرتا ہو تو وہ اس پروسیس میں جائے گا کبھی؟ کیوں جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ایک اور شرط ہے, وہ کیا ہے؟ موت کو پسند کرتا ہو. اور اگر کوئی موت سے ڈر رہا ہے اس کی تو یہ کہانی ہے ہی نہیں. یہ تو کہانی ہے ہی اس کی کہ جس کو موت سے کوئی خوف نہ ہو, موت کے بارے میں بے باک ہو کہ ٹھیک ہے موت آیا نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے. عزیزان محترم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں, مثلا شہید ہوتے ہیں, شہید اول آپ نے سنا ہے, شہید ثانی سنا ہے, شہید باقر الصدر, شہید مطہری اور شہید پتہ نہیں کتنی شہادتوں کا سلسلہ. اصلا یہ جو آخری 30-40 سال تھے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں رچ شہادتوں کے معاملے میں. سینکڑوں سال میں اتنا پاکیزہ خون اتنے کم مدت میں نہیں بہا ہے جتنا آخری 30-40 سال میں بہا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ گولڈن ایرا ہے شیعت کا. یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے لوگ بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو رہے ہیں, اور وہ سب اس پیٹرن کے اوپر ہو رہے ہیں. ایک ایک چیز کا خیال کرنا ہے ورنہ شہادت نہیں ملنی. تو مثلا یہ جو بڑے بڑے شہید ہونے والے تھے جو نام کے بڑے نہیں تھے کام کے بڑے تھے, ان میں سے ایک شہید کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ محاذ کے اوپر ہوتا تھا جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, وہ محاذ پہ تھا اور سب لوگ اس کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اس نے شہید ہونا ہے, اس کو پتا ہے کہ فن کیا ہے, اس کو ہونا ہے. اور وہاں پہ لوگوں کو سب کو سامنے آ جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے پاس مثلا 150 بندے ہیں ان میں شہادت کے قابل یہ ایک بندہ ہے بس, باقی ایسے ہی ہیں, باقی شاید مارے جائیں گے. وہ جو مقام شہادت ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہو رہا. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک سادہ دشمن کے ہاتھوں مرنا ہے وہ بھی شہید ہے, لقب میں شہید ہے, لیکن وہ جو ایک اور شہادت ہے وہ کوئی اور چیز ہے, وہ ایک اور چیز ہے. صحیح ہے. تو وہ ایک بندہ تھا جس کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ یہ بندہ کیپیبل ہے اور اس نے صحیح شہادت کا مقام لینا ہے. تو وہ ایک جگہ پہ تھا, تھوڑا سا سیناریو بناتا ہوں آپ کے لیے. ایک جگہ تھی جہاں پانی آتا تھا سمندر کا اندر, ٹھیک ہے, اور وہ رات کو پانی اوپر جاتا تھا, پھر رات کی کسی وقت میں نیچے جاتا تھا, پھر اوپر جاتا تھا, پھر نیچے جاتا تھا, اور وہاں پہ مارکا چل رہا تھا, جنگ چل رہی تھی. تو وہاں پہ کمانڈر جو تھا وہ ایک لڑکے کو ڈپیوٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو تم اس پوائنٹ پہ کھڑے رہو, پانی کے لیول لگا ہوا ہے اتنے فٹ اتنے فٹ اتنے فٹ, ہر آدھے گھنٹے پر اس کو نوٹ کرنا کہ اتنے بجے اتنے فٹ تھا, اتنے بجے اتنے فٹ تھا, تاکہ میں پلان کر سکوں کہ اگر یہاں سے مثلا کوئی حملہ ہونا ہے تو وہ کیسے ہونا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ کھڑا ہو گیا. اب رات کے وقت اکیلا بیٹھا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہر آدھے گھنٹے بھی ریڈنگ کرتا تھا, بیچ میں ایک دو دفعہ سو گیا. تو 2-3 ریڈنگز اس نے گیس ورک کیا کہ انشاءاللہ دیندار یہی کرتا ہے نا, اپنی ڈرامے کے پیچھے کہ انشاءاللہ لگا دیتا ہے کہ یہ ہوگا صحیح. وہ اس نے فل کر دیا. صبح کو کمانڈر آیا, اس نے پیپر دیکھا, اس نے پیپر دیکھتے ہی اس کی طرف دیکھا, کہنے لگا کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے نا, کہنے لگا ہاں, کہنے لگا اب تم شہید نہیں ہوگے. کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا کوئی جھوٹ بولے اس محاذ پر اور شہید ہو کے جائے, میں نے نہیں دیکھا. ایک اور بندہ تھا جس کے اندر بڑی معنوی طاقت آ گئی تھی الحمدللہ رب العالمین کسی بھی وجہ سے, تو وہ اپنی برزخی زندگی کے ساتھ ٹچ میں آ گیا تھا. تو وہ اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو ایک دفعہ جاتا ہے, پورا ارادہ ہو جاتا ہے کہ میں شہید ہوں گا, تو وہ ساری تیاری اس کی مکمل ہو جاتی ہے, اس کو انڈیکیشنز بھی ملنے لگتی ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری شہادت کا سفر شروع ہو رہا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں جو سوچ رہا تھا وہ اچیو ہونے والا ہے. جاتا ہے ٹریولنگ کے اوپر,
اور جس میں اس کو شہید ہونا تھا اس میں ایک اسٹیبلنگ تھی جس میں ایک ایئرپورٹ بھی تھا اور پھر یہ اور پھر وہ اور اس کے بعد وہاں پہ شہید ہونا تھا. جاتا ہے سب کام ہو جاتے ہیں صحیح, نہیں شہید ہوتا, گھر واپس آ جاتا, بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے انڈیکیشن ملی ہوئی تھی کہ میں شہید ہونا ہے. تو بعد میں بڑا گریا ازاری کرتا ہے کہ میں کیوں نہیں شہید ہوا, کیوں نہیں شہید ہوا. باٹم لائن میں جا کے اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی ایک پرابلم تھا. وہ کیا تھا؟ آپ ٹریولنگ پہ گئے تھے, آپ فلاں ایئرپورٹ پہ تھے, آپ نے ایک ایئر ہوسٹس کو دیکھا تھا, وہ نظر صحیح نہیں تھی, شہادت ٹل گئی آپ کی شہادت ٹل گئی ہے. صحیح ہے. ہم لوگ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں امام کے لشکر میں جانے کا, بہت بڑا دعویٰ ہے. کیوں؟ آپ کہیں کیوں بھائی؟ ہمارے پر روایت موجود ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی ہوں گے, اخوانی میرے بھائی ہوں گے. یہ پوچھا کون آپ کے بھائی ہوں گے؟ ہم آپ کے بھائی ہیں, جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں, بدر حنین ہم نے آپ کے ساتھ لڑی ہے. کہا نہیں, وہ میرے بھائی کچھ اور ہوں گے. تو کون ہوں گے؟ کہیں گے فرمایا آخری زمانے میں میرے فرزند کا ساتھ دیں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے. نبی کا بھائی بننا آسان ہے؟ ہم اس مارکے میں بلائے گئے, اس میں نہیں بلائے گئے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی. یہ تو بچکانا باتیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ اصلی ہے. ابھی تو ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ ہم کہیں اور بلائے گئے ہیں. تو جو ہمارا اصلی معرکہ ہے وہ ہمیں کہیں اور بلانے کے لیے. اب آپ تصور کیجئے, یہ جو سید الشہداء کا پورا سلسلہ ہے, ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. البتہ میں بعض اوقات یہ ڈرنے لگتا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی باتیں کریں لوگ ڈس آرٹ ہو جائیں, کہیں گے یہ مولانا ہم تو یہ کیا کر دیا آپ نے, جو ہمارے اندر انسپریشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سید الشہداء کا معاملہ بہت وسیع ہے, اور جو سید الشہداء کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سید الشہداء خود ہدایت فرماتے ہیں. انسان کیوں سید الشہداء سے نہ کہے کہ مولا مجھے وہ سادہ جنت نہیں چاہیے جو آپ شب عاشور اپنے چھوڑنے والوں کو دے رہے تھے. ہاں, میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء شب عاشور چھوڑ کے جانے والوں کو بھی جنت دے گئے تھے. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو سکھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں, وہ جنت چاہیے جو سید الشہداء چھوڑ کے جانے والوں کو دے رہے تھے, یا وہ جنت چاہیے جس میں ان کے ساتھ خون بہانے والے بیٹھے تھے؟ تو ہدف تو کم سے کم بڑا بناؤ نا, چھوٹا کام تو مت کرو. زندگی تو گزر ہی جائے گی. اور آپ جو جوان ہیں وہ سوچیں گے اب یہ خود بوڑھا ہو گیا اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے. نہیں, تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہوگا سب کے ساتھ. تو پہلے سے ہی شہادت کی آرزو کر لو تاکہ راستہ صحیح مل جائے. اب آخر میں چلیے ٹائم بھی ختم ہو گیا اور یہاں پر اس سلسلے کی آخری مجلس بھی ہے, تو مثلا کوئی کہے انہوں نے کرنا کیا ہے؟ تین چیزیں تو بتا دی تھی نا, رحم دلی, صداقت اور امانت داری. صحیح. اور کیا عرض کریں؟ سید الشہداء سے توسل. ہر روز ایک زیارت کم سے کم سید الشہداء کی اس شخص پہ واجب ہے جو امام کے لشکر میں پہنچنا چاہ رہا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. سید الشہداء کی زیارت کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا. اب آپ زیارت وارثہ لے لو, زیارت عاشورہ لے لو, زیارت اربعین لے لو, آپ کی مرضی ہے. میں زیارت عاشورہ ریکمینڈ کروں گا, چاہے 100 دفعہ نہ پڑھو سلام, 100 دفعہ درود نہ پڑھو, ایک دفعہ پڑھو, لیکن زیارت عاشورہ ریکمینڈڈ ہے. توجہ کے ساتھ. سید الشہداء کے حضور کس کام کے لیے؟ مجھے دکان مل جائے, میری شادی ہو جائے, میرا یہ ہو جائے, چلانے کو چلا لو, وہ بھی ہو جائے گا, لیکن وہ بات نہیں بنے گی. وہ بات نہیں بنے گی, وہ علیحدہ چیز ہے, کوئی علیحدہ ہی معاملہ. اچھا, جو اس راستے پہ چلے گا مشکلات آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بھر بھر کے آئیں گی, بھر بھر کے آئیں گی. اب انسان کا دل مطمئن کیسے ہوتا ہے اس پہ چلنے پہ؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. میں اپنے اندر کے سارے جذبات کو لے کر بولے جا رہا ہوں جیسے میں خود کلامی کر رہا ہوں. حقیقت یہ اس وقت کہ مثلا انسان اپنے اندر کیسے کنونس ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی سب کنونس ہے
سید الشہداء، شہداء کے سردار، تو ہمیں شہید ہونا ہے، شہید ہونے کے لیے یہ راستہ ہے۔ اندر سے کیسے کنونس ہوتے ہیں؟ کیوں؟ وہ کہے گا تم بیوقوف آدمی، دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا، تم کہاں پڑے ہو، تو تم کتنے نکمے ہو، وہ دیکھو کتنا آگے چلا گیا ہے۔ تو انسان خود بخود اتنا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، لوگ اتنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی اب چھوڑو اس راستے کو، ان کو تو صحیح کرو پہلے۔ صحیح ہے، اپنے آپ کو کیسے کنونس کرتا ہے؟ ایک بات ہے میں ڈر بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں، صحیح ہے، ایک بات ہے جب انسان شدت کے ساتھ خدا سے کہتا ہے خدا یہی کرنا ہے، اس سے کم پہ نہیں جانا ہے، پھر خدا کوئی ایسا اطمینان نصیب کرتا ہے مختلف طریقوں سے، بعض اوقات اتنے عجیب طریقے سے کہ انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ اب کرنا ہے یہ۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹائم پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، مختصر سا واقعہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو قوم کا حوضہ ہے اس کے بانی تھے شیخ عبد الکریم حائری۔ شیخ عبد الکریم حائری فیملی، یہ وہ فیملی ہے کہ جو سید الشہداء کے روضے کی باؤنڈری کی ذمہ دار تھی، حائر دیوار کو کہتے ہیں، یہ فیملی تھی جو باؤنڈری جو سید الشہداء کے روضے کی تھی اس کی ذمہ داری اس کے پاس تھی، اس خاندان کو حائری کہتے تھے۔ بعد میں پھر اس میں ظاہر وہ خاندان بہت پھیل گیا، ابو زادی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، مثلا اس طرح سے نہیں رہی۔ بس شیخ عبد الکریم حائری آیت اللہ العظمیٰ، وہ بہت متقی پرہیزگار، بہت نفیس انسان، کہیں خواب میں ان کو نظر آیا کہ فلاں دن مر جاؤ گے۔ اب آج یہ دوسرا خواب آ گیا غلطی سے، وہ جب ایسا ہوتا ہے کسی مجلس میں خواب بتاؤ نا، اگلے دن واٹس ایپ پہ لوگ اپنے خواب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، مولانا اس خواب کی تعبیر کیا؟ او بھائی میں خدا کا واسطہ کوئی اپنا خواب مت بھیجے مجھے، میں اس کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے اوتھینٹک پتا ہے وہ میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ شیخ عبد الکریم حائری خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں انتقال ہو جائے گا، آواز آئی ان کو، مضبوط آدمی تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں آواز کیسی آئی، ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد کہیں وہ کسی کام میں مشغول تھے، اچانک دیکھا طبیعت خراب ہو گئی اور بالکل ان کو لگا کہ جان نکل گئی۔ پھر ان کو یاد آیا کہ وہ ایک ہفتے پہلے آواز آئی تھی کہ ایک ہفتے میں جان نکل جائے گی، تو انہوں نے کہا معاملہ سیریس ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے جناب وہ طبیب وغیرہ بھی آیا، ڈاکٹر وغیرہ بھی آیا، اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے لیکن بندہ جا رہا ہے، معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ میرا کام اینڈ پر ہے، تو انہوں نے اسی وقت اسی حالت میں گویا ایسا بھی احساس کیا کہ میں جیسے اوپر جا چکا ہوں، اوپر۔ یہ ایک عجیب فیلنگ ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہوتا ہے، مسلمان کافر سب کے اندر یہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو خدا برزخ میں بھیجے دنیا میں دکھائے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی دکھاتا ہے، صرف یہ کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ کیس ہے۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جیسے برزخ میں آ گئے ہیں، کو اچانک ذہن میں آیا کہ میں اپنی زندگی میں بڑا کام کوئی نہیں کیا ہے، بہت دیر ہو گئی، کہ نہیں کوئی بات نہیں، بہت دیر تو گئی لیکن امام حسین سے توسل کرتا ہوں شاید کچھ ہو جائے۔ سید الشہداء سے توسل کرتے ہیں اسی وقت، اسی موت کے عالم میں جب دیکھ رہے ہیں برزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، امام حسین سے توسل کرتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں مولا آپ کا خادم ہوں، بڑا کام کوئی نہیں کیا، ایک دفعہ موقع دے دیں تو ایک کام کوئی کروں گا ایسا جو آپ کے لیے ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر، ایک موقع مل جائے، زندگی لگا دوں گا، ایک بڑا کام کروں گا آپ کے لیے۔ یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اوپر گئے، گویا فرشتہ اچھی جگہ پہ لے گیا، کوئی باغ ہے یا اچھی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک اور گویا ڈیلیگیشن سامنے سے آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی اوپر سے حکم آ گیا ہے، اس کو نیچے لے کے جانا ہے۔ تو وہ جو لے کے جا رہے تھے کہیں اور، وہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں جو حکم آ گیا تو صحیح، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ جا رہے تھے کہیں اور، گویا حکم آ گیا سید الشہداء کی طرف سے بھیجو نیچے، تو کہا ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات، تو ان کو روانہ کر دیا، نیچے آ گئے۔ اب نیچے آ گئے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ سید الشہداء نے گویا ایک چانس دلا دیا ہے، کرنا کیا ہے، اس میں پھنس گئے کہ میں وعدہ تو کر کے آ گیا ہوں کہ میں کام کروں گا، کروں کیا؟ بڑے کاموں کو شارٹ لسٹ کیا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، خود سمجھ میں نہیں آ رہا کروں گا کیا، کسی میں کیپیبلٹی نہیں ہے، کسی میں خطرات بہت زیادہ ہیں، کسی میں یہ کسی میں وہ۔ ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا
کہ قم میں حوضہ علمیہ بناؤں گا۔ اب ان کو یہ پتا تھا یہ کام آسان نہیں ہے، ایک مدرسہ کھولنا آسان ہوتا ہے، 2 مدرسہ کھولنا آسان ہوتا ہے، پورا حوضہ علمیہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے آپ کو ادھر سے اجتہاد کے استاد لانے ہیں، اتنے شاگرد آئیں، یہ ہو وہ ہو، ایک لمبی کہانی، اتنے آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے، ہزاروں سال کی محنت لگتی ہے تب ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کام تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پھر کربلا جاتے ہیں سید الشہداء کے پاس، کہتے ہیں مولا میں 40 دن زیارت کروں گا، آپ مجھے بتا دیں میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ جو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مولا کی بشارت آئی، مولا کی بشارت آئی، یہ چھوٹے لوگ تھے جن کو 40 دن لگتے تھے۔ یہ جو ہم لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ تو وہ گئے ان روضے پر، کہا مولا میں 40 دن زیارت کروں گا، آپ کے در پہ رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مجھے بتائیں کام کیا ہے۔ 40 دن بھی ہو گئے۔ 40 دن کے بعد جب وہ کھڑے زری پر، مولا 40 دن ہو گئے، اب کچھ بتا دیں۔ اچانک آواز آئی یہ جوان جا رہا ہے، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب جوان ہے، عرب لباس میں ہے اور باہر کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ بھاگے اس کی طرف، خود بھی بیچارے عمر بھی زیادہ، وہ جوان وہ تیز بھاگ رہا تھا، تیز تیز چلنے لگا، یہ پوری طاقت سے بھاگے، بڑھاپے میں بھاگنا مصیبت، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا ہے، اس کی سپیڈ بہت تیز ہے۔ بھاگے بھاگے دیکھا وہ ایک کونے میں گلی میں مڑ گیا، بہت تیزی سے بھاگے، کیا سنا اگلی گلی میں مڑ جائے پتہ بھی نہ چلے کہاں گیا۔ وہاں پہنچے تو ایک اور گلی میں اسی طرح ہوتا رہا، پھر ایک دور سے انہوں نے دیکھا وہ ایک گھر کے اندر چلا گیا۔ شیخ عبد الکریم پیچھے پیچھے بھاگے ہوئے گئے، اس گھر کے سامنے جا کے کھٹکھٹایا اور دیکھا تو وہ جوان نکلا۔ کہا کہ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہوں کیا اس کو، کہا کہ میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے۔ تو مثلا اس نے کہا جمعرات کو آنا۔ اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کہیں کہ نہیں ابھی بتا دو، میں 40 دن انتظار کیا ہے۔ تو اس نے کہا جمعرات کو آنا، مثلا ایک دن کہا اس دن آنا۔ اب اس کی طرف دیکھتے رہے کہ بھائی کچھ اور بول دو، کچھ ابھی بول دو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، چلا گیا۔ دوبارہ واپس آئے روزے پہ، کہنے مولا اشارہ تو مل گیا ہے، بندے نے بلایا ہے، اب ہو جائے کسی طریقے سے۔ جس دن کہا تھا اس دن پہنچے اس کے گھر پر، کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خاتون نکلی، پوچھا کیا کام ہے؟ کہا وہاں ایک جوان رہتا ہے یہاں پہ، میں اس سے ملا تھا، اس نے کہا تھا اس دن آنا۔ یعنی کہ ہاں رہتا ہے، ہم مر گیا، وہ سامنے پڑا۔ یعنی مر گیا، یعنی ہاں مر گیا، وہ سامنے پڑا۔ اب شیخ عبد الکریم کی حالت خراب ہوئی، جب میں 40 دن محنت کی تھی، اسی کی آواز آئی تھی، میں اس کے پیچھے بھاگا بھی تھا، میں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، اس نے مجھے کہا تھا اس دن آنا ہے، مر کیوں گیا پھر یہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ پھر اچانک ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں موت پر ایسے یقین نہیں آئے گا تم ہمارے لیے کام نہیں کر سکو گے۔ موت کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ تب تو ہمارے لیے کام کر پاؤ گے۔ شیخ عبد الکریم کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ سید الشہداء کے نزدیک جانا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا مانگنی ہے نا، کھڑے کھڑے مل جائے گی، جنت کا کوئی ٹکڑا مانگنا ہے ادھر ادھر کا، کھڑے کھڑے مل جائے گا۔ آپ بولو مولا وہ شہید ہونا ہے جو آپ کے لشکر میں جائے، اب جوئے شیر ہے، اب کام سخت ہے، اب کام سخت ہے۔ تو عزیزان محترم یقین مانو خدا شاہد ہے، میں اس کا بوجھ احساس کر رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا بوجھ ہے، صحیح ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کبھی تو بولنا چاہیے انسان کو کہ بھائی آگے بھی کہانی ہے، چھوٹے پہ مت رکو، آگے جانے کی سوچو۔ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کیوں میں چھوٹی چیز کے اوپر رکا رہا ہوں۔ دیکھو دنیا بہت آگے گئی ہے، لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، یہ جو رہبر معظم شہید ہوئے، گویا لگ رہا تھا شہادت وہ اپنے ہاتھوں تیار کر رہے تھے، اور پورا پلان ان کا ایسا تھا جیسے ان کو شہید ہونا ہے، آخری 6 مہینے 8 مہینے بالکل ایسے پلاننگ پہ تھے کہ شہید ہونا ہے، اور ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ دنیا ہے عزیزان محترم، اور سید الشہداء کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
اب یہ ہے کہ اس سخت دروازے میں داخل کس نے ہونا ہے، اصل مارکا یہ ہے، اصل مارکا۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے اس فرش اعضاء کا دروازہ کھولا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کریم خاندان ہے، کریم خاندان کا کریم امام ہے، ہمیں نہیں روکا، بڑی بات ہے، چاہتے تو روک لیتے، فرش اعضاء پہ آنے کی شرط لگا دیتے، کوئی چیز میں نہیں لگائی کوئی شرط، سب کے لیے دروازہ کھول دیا، جو چاہے آ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی حاضر ہو گئے۔ اب مولا سے کیا کہیں، تم کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، دینا تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم مولا سے کیا کہیں گے؟ مولا دکھی دل ہے اور آنسوؤں کی چند قطرے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قسم کھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں کھاؤں گا ابھی، لیکن مولا سے یہی کہیں گے، اور امام حسین سے بھی یہی کہیں گے، اور مادر حسین سے بھی یہی کہیں گے۔ بیوی کچھ نہیں ہمارے پاس دینے کے لیے، کچھ دکھی دل ہے اور آنکھ میں آنسو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب بس یہی دعا ہے کہ وہ اپنی عظمت کے صدقے میں ہماری اسی حقیر تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے، اور آنسو آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ مشکل کام نہیں ہے جاننا، بس ذرا یہ سوچ لو کہ زندان میں ایک بچی رو رہی ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، نام نہیں لوں گا، نام میں بہت عظمت ہے، بس اتنا کہوں گا ایک یتیمہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء یتیموں کو اتنا پسند کرتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے، اتنی محبت دکھاتے تھے۔ مشہور واقعہ ماں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا ہم انتقام لیں گے، انتقام لیں گے، سید الشہداء نے کہا میں ساتھ دوں گا اور ہم جائیں گے۔ اس موقع پر روایت کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے پاس بلایا، بچی کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو محبت کے ساتھ پیش آئے، دلداری کے ساتھ پیش آئے۔ بچی بہت ہوشیار تھی، بہت ہوشیار تھی۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا، اس نے کہا چچا کیا میرا بابا مارا گیا ہے؟ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ لوگوں نے پوچھا تم نے یہ ایسا سوال کیوں کیا؟ سید الشہداء محبت سے پیش آ رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے امام حسین کو یتیموں کے سر پہ ایسے کرتے دیکھا ہے، یہ جو کام کیا ہے یہ یتیموں والا کیا ہے، شاید میں یتیم ہو گئی ہوں گی تبھی امام نے ایسا کیا۔ تو میں کہتا تھا کہ اللہ، وہ دن کیا عجیب دن تھا جب سید الشہداء کی یتیمہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ اب یہ کیا پتا تھا کہ تماچے لگیں گے، یہ کیا پتا تھا کہ گوشوارے چریں گے۔ اللہ اکبر۔ بڑی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس طریقے سے سید الشہداء کی وہ یتیمہ رو رہی تھی۔ بس میں اشارتاً ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا اور اس مجلس کے اختتام پہ پہنچیں گے کہ مثلا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب سید الشہداء کی یتیمہ بہت زیادہ روئی تو ان لائنوں نے سوال کیا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے باپ کو یاد کرتی ہے۔ تو پھر ایک جملہ اور عرض کروں گا، جب سید الشہداء مکہ سے کربلا جا رہے تھے تو ایک موقع پر سید الشہداء نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو یاد کیا، گویا سلام کیا، یحییٰ بن زکریا پر میرا سلام مسا، اس طرح کی ایک بات ہوئی۔ تو جو سید الشہداء کے ساتھ اہل عرفان تھے، اہل ذکر تھے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اگر امام نے تمام انبیاء میں حضرت یحییٰ بن زکریا کو یاد کیا ہے تو یحییٰ وہ ہیں جن کا سر قلم ہوا تھا، یحییٰ وہ ہیں جن کا سر تشت میں رکھا گیا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ سر یتیمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔
کہیں ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ کا سر یتیمہ کو دیا گیا تھا. یہ تو سید الشہداء کی یتیمہ تھی جس کے پاس بابا کا سر آیا اور اس نے سر کو صاف کرنا شروع کیا اور بار بار پوچھتی تھی کس نے میرے بابا کو مارا. اتنا مظلومہ روئی کہ پھر آواز آنا بند ہو گئی. گویا امام سید صابری تشریف لائے، بچی کو دیکھا اور فرمایا انا للہ انا الیہ راجعون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جن ظالموں نے سانحہ انجام دیا ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدا بندہ تیرا بہت شکر ہے تو نے ہمیں امام حسین کے غم میں رونا نصیب کیا ہے. تیرا خدایا تیرا بڑا شکر ہے. خدایا مرتے دموں تک ہمیں امام حسین کے تابعداروں جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما. خدا بندہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں قرار فرما. خدا بندہ بہت دعائیں مانگنے کے لیے خدا بندہ بڑے ظالم موجود ہیں جنہوں نے رہبر جیسے کو شہید کر دیا. خدایا تجھے واسطہ مولا ابو الفضل کی شمشیر کا، تجھے واسطہ مولا ابو الفضل کی مظلومیت کا. جن ظالموں نے سید بزرگوار کا خون بہایا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگار دعا تیرے حضور ہے. خدا بندہ تجھے بی بی کے معصوموں کا واسطہ، تجھے مولا سید سجاد کی اس صبر کا واسطہ خدا بندہ، تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. عزیزان محترم نہیں معلوم آخری مجلس کس دن ہوتی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن انسان کو دعا مانگنی چاہیے آخری کی تیاری میں. تو میں خدا سے ایک دعا مانگوں گا. خدا تو نے ہمیں امام حسین کا غم دیا، ان کی راہ میں آنسو بہانے کی سعادت نصیب کی. خدا جب تو نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے تو خدا تجھے سید الشہداء کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، تجھے سید الشہداء کی خشک ہونٹوں کا واسطہ ہمیں اس دنیا سے جانا شہادت کی موت قرار فرما. ہماری شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.